وہ کون سی تسبیح ہے جس کو چڑیاں پڑھتی ہیں تو ان کو رزق ملتا ہے؟ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو راز بتا دیا۔ چڑیا نے بتایا کہ میں ایک لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے کائنات میں تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہی، رزق کشادہ نہیں ہو رہا، تو یہ خاص عمل آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ انشاءاللہ جو دعائیں مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی قسمت سورج کی طرح چمکے گی، آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ محترم ناظرین، وہ کون سا کلمہ ہے جس کو پرندے پڑھتے ہیں تو انہیں رزق ملتا ہے؟ ایک چڑیا نے اللہ کے ایک ولی کو بتایا رزق ملنے کا راز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو دولت اور رزق کا کیا راز بتایا۔ اگر آپ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ ایک چڑیا نے ولی کو دولت مند ہونے کے 2 راز بتائے۔ ناظرین، ہر جاندار اللہ تعالیٰ کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اللہ کی اپنے طریقے سے عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل قرآن سے ہمیں یوں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا قصہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اسی طرح بابا فرید گن شکر، یہ بھی اللہ کے نیک ولی، متقی اور پرہیزگار بندے تھے۔ بابا فرید چڑیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور چڑیوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی بچپن سے یہ عادت تھی کہ آپ چڑیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ چاول کھاتے تو کچھ حصہ چڑیوں کے آگے ڈال دیتے، اس طرح روٹی کھاتے تو کچھ حصہ روٹی کا چڑیوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ ایک بار پاک پتن میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی کی وجہ سے فصلیں مرجھا گئیں اور بہت زیادہ جانور اور پرندے مرنے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اب آپ نے اپنے کھانے کا آدھا حصہ کھانا شروع کر دیا اور آدھا حصہ چڑیوں کے آگے ڈال دیتے، یہاں تک کہ گھر میں جو اناج پڑا تھا وہ بھی آپ پرندوں کے آگے ڈالنے لگے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اگر ہم سب کچھ پرندوں کے آگے ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، پھر ہم گزارا کیسے کریں گے؟ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ اداس ہو گئے اور اپنی چھت کے کونے پر بیٹھ گئے۔ اتنے دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آئی اور دکھی ہونے کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنے دکھی کیوں بیٹھے ہیں؟ جس پر بابا فرید نے تمام بات چڑیا کو بتائی۔ بابا فرید کی باتیں سن کر چڑیا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے، ہر جاندار کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جب کسی جاندار کو پیدا فرماتا ہے تو اس کا رزق پہلے ہی اس دنیا میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن جب سے یہ دنیا ہے آج تک کوئی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی۔ چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے لیکن شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھر کر لوٹتی ہے۔ تو بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، میں نے نیک سے نیک انسان کو بھی دیکھا جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں نے اسے بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو چڑیا کے پاس ایسا کون سا وظیفہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ آج تک کوئی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوتی؟ اس کے جواب میں چڑیا نے بتایا، ہمیں 2 ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ اگر ان رازوں کو کوئی بھی انسان جان لے تو اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کو جتنی دولت، جتنی رزق کی حاجت ہوگی، اسے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے گا۔ تو بابا فرید نے پوچھا، وہ کون سے 2 راز ہیں؟ چڑیا نے بتایا کہ پہلا راز یہ ہے کہ اپنے اللہ پر بے حد توکل یعنی یقین رکھنا۔ ہر چڑیا اپنے رب پر مکمل یقین رکھتی ہے، کیونکہ جس رب نے مجھے زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہو اور اس نے میرا رزق نہ لکھا ہو۔ تو یہ چڑیا کا اللہ پر یقین ہوتا ہے
کہ اس نے اپنے گھونسلے میں کبھی بھی کوئی اناج جمع نہیں کیا، جبکہ باقی پرندے اپنے گھونسلے میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ تو دوسرا راز جو چڑیا نے بتایا کہ میں ایک لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے کائنات میں تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے، تو وہ لفظ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جتنا زبان پر یہ لفظ ہلکا ہے، میزان پر اتنا ہی باری ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ دوسرا سبحان اللہ، کہ اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیری ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوں گے، رزق کی تنگی کی شکایت نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔